نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہرت عام، اور عنوان ہے ابو قیس بن الاسلط کا قصیدہ۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں اپنا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعارف اور آگہی حاصل کرنا، اور سیرت پاک کے پوشیدہ گوشوں کو وا کرنا، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنا، سماج میں ایک اچھے، نیک اور ملنسار انسان کی خوبیوں سے اپنے دامن کو بھرنا، اور اسی طرح سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے گوشے گوشے تک عام کرنا، سماج میں نیک اور اچھی اور آسن اقدار کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تبلیغی مشنری اداروں کی حوصلہ افزائی کرنا اور مقدور بھر ان سے معاونت کرنا ہے۔ عزیزان محترم، انہی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، میں اس حقیقت سے آپ کو آگاہ کر چکا ہوں کہ ان دنوں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اعلان کے بعد کے جو حالات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا عام اعلان کیا تو اہل مکہ، خاص طور پر سرداران مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ جوں جوں آپ کی مخالفت مکہ میں بڑھتی رہی، توں آپ کا پیغام عرب کے چہار اطراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھیلتا چلا گیا۔ مکہ سے نکل کر مکہ کی گلیوں سے نکل کر یہ پیغام نجد تک، تہامہ تک، حجاز تک، اور پھر مدینہ منورہ تک، اور اطراف کے جتنے بڑے بڑے قصبات تھے وہاں تک یہ پیغام پہنچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور خدا کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کی اصلاح کے لیے مبعوث فرما دیا ہے۔ جوک در جوک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آتے رہے، آپ کے در پر آتے رہے، آپ کی چوکھٹ پر آتے رہے، اور مشرف با اسلام ہوتے رہے، لیکن اہل مکہ، خاص طور پر سرداران مکہ نے آپ کی مخالفت کو ترک نہ کیا۔ انہی دنوں مدینہ المنورہ کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج، ان لوگوں نے بھی سن رکھا تھا، یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ نبی آنے والا ہے، تو ان لوگوں کے دلوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ انہی میں سے ایک نوجوان تھا ابو قیس بن الاسلط۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلایا اور اس کو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ کہا، اور اہل مکہ کو، خاص طور پر سرداران مکہ کو اس نے سمجھایا کہ تم غلط چل رہے ہو، تمہارا راستہ غلط ہے، تم آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو، اور جو بات تمہیں بتائی جا رہی اس بات کو تسلیم کرو، اس بات کو مانو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں، اور ان کی بات کو تسلیم کرو، ان کی بات کو مانو۔ وہ تمہارے اپنے ہیں، تمہارے خاندان میں سے ہیں، تمہاری اپنی اولاد ہیں، وہ تمہارا خون ہے، ان کا مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ تم اپنے آپ کو کیوں کمزور کر رہے ہو؟ آپس میں لڑو گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ تو ابو قیس بن الاسلط کا قصیدہ جو ہے وہ آج آپ کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ اس کے چند اشعار آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے ابو قیس بن الاسلط کے حوالہ سے بنیادی باتیں بتائی تھیں، تو اس کے قصیدہ کے چند اشعار ہیں۔ یا راکبن، یہ ابو قیس بن الاسلط کا قصیدہ جو اس کے ابتدائی شعر ہیں۔ یا راکبن اما عرضت فبلغنا، یا راکبن اما عرضت فبلغنا، اے سوار اگر حرم کی جانب تیرا جانا ہو۔ عرب کے لوگ بڑے دانشور تھے، اور بڑے مطلب مکفہ اور مسجع قسم کے اشعار کہتے تھے۔ ان کا جو ہے اشعار
گری کا جو ان کا سلسلہ ہے یہ بڑا بلیغ ہے، بڑی بلاغت تھی ان لوگوں کے اندر. تو وہ کہتا ہے کہ یا راکبن اما عرضت فبلغنا، اے سوار اگر حرم کی جانب تیرا جانا ہو، اگر حرم کی جانب تیرا جانا ہو، مغلغلہ عن لؤی بن غالب، تو بنی لوی بن غالب کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا. تو بنی لوی بن غالب کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا. کیا پیغام؟ کہ رسول امرئن قد رآہ ذات بینکم، کہ اس شخص کا پیغام جسے تمہارے آپس کے تعلقات نے خوف زدہ کر دیا ہے، کہ تم آپس میں لڑ رہے ہو، آپس میں لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے ہو. تم آپس کی لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دو، تمہاری اس بات نے مجھے پریشان کر دیا ہے، میں خوف زدہ ہو گیا ہوں کہ تم بھائی آپس میں لڑ رہے ہو. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے ہمتاً مصروف ہو گئے ہو، اپنے آپ کو ڈھا رہے ہو، اپنے بنائے ہوئے گھر کو ڈھا رہے ہو تم. اس شخص کا پیغام ہے رسول امرئن قد رآہ ذات بینکم، اس شخص کا پیغام ہے، یہ اس شخص کا پیغام ہے جسے تمہارے آپس کے تعلقات نے خوف زدہ کر دیا ہے. ابو قاسم بن نصرت کہتا ہے. پھر آگے وہ کہتا ہے کہ علی النائی مخزون بذالک ناصب، جو ہجر میں غم زدہ ہے، تمہارے حالات دیکھ کر میں غم زدہ ہوں، میں پریشان ہوں. جو ہجر میں غم زدہ ہے اور اس کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہا ہے کہ تم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کیوں کانٹے بچھا رہے ہو، اور ان کے راستے میں کیوں ان کو تکالیف دینے کے لیے ان پر کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہو، کیوں ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو، کیوں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہو. کیا بگاڑا ہے تمہارا اس نے، انہوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، وہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا خون ہے. واہ. ابو قیس اس زمانہ میں بڑا ایک معروف شاعر تھا، اور اس کا جو ہے یہ اس کے اشعار جو ہیں، اس کا قصیدہ جو ہے یہ سیرت ابن حشام نے اس کو نقل کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ علی النائی مخزون بذالک ناصب، جو ہجر میں غم زدہ ہے تمہاری اس لڑائی کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہا ہے. نبیتکم، اگلا شعر ہے نبیتکم شرجعینی کل قبیلہ، نبیتکم شرجعینی کل قبیلہ، مجھے خبر ملی ہے کہ تم لوگ دو جماعتیں ہو گئے ہو. اللہ. ابو قیس کہتا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے، اے اہل عرب، اے اہل مکہ، مجھے خبر ملی ہے کہ تم لوگ دو جماعتیں ہو گئے ہو، آپس میں پھٹ گئے ہو، آپس میں لڑ رہے ہو، دو جماعتیں بن گئے ہو. لہا ازمل من بینی ملک و حاتب، ہر جماعت میں ایک شور مچا ہوا ہے، ایک گروہ ایندھن جمع کر رہا ہے اور دوسرا گروہ آگ بھڑکا رہا ہے. تم آپس میں لڑ رہے ہو، میں تمہاری آپس کی لڑائی سے پریشان ہوں. اصل میں اس کی شادی مکہ میں ہوئی تھی، اور یہ مکہ والے جو تھے اس کے سسرال والے تھے، تو اسے مکہ سے بڑی محبت تھی، مکہ کے سرداران کے ساتھ اس کے تعلقات بھی تھے، وہاں آتا جاتا رہتا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ وہاں آتا تھا، کئی سال وہ رہتا تھا وہاں مکہ میں. اسی لیے وہ پریشان تھا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو ہر جماعت میں ایک شور مچا ہوا ہے، ایک گروہ ایندھن جمع کر رہا ہے جبکہ دوسرا گروہ آگ بھڑکا رہا ہے. آگے وہ کہتا ہے کہ اعیذکم باللہ من شر صنعکم، تمہارے اعمال کی برائی سے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اعیذکم، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، باللہ من شر صنعکم، تمہارے اعمال کی برائی سے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. وشر تباغیکم ودس العقارب، اور آپس کے جھگڑوں، تمہارے اعمال کی برائی سے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اور آپس کے جھگڑوں اور بچھوؤں کی سی چھپی عداوت سے بھی میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. کہ تمہارے دلوں کے اندر جو بچھوؤں کی طرح عداوت چھپی ہوئی نا، اس عداوت کو نکال دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مت روکو. میں تمہاری اس لڑائی سے خوش نہیں ہوں.
اے باد صبا میرا یہ پیغام مکہ والوں تک پہنچا دینا، مکہ کی گلیوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا۔ یہ ابو قیس بن الاسود کا قصیدہ جو ہے اس کے چند اشعار آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے ایک دو ایپیسوڈ اور کر کے پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔